زکوٰۃ فطرہ کا ہے، فطریہ یا فطرانہ واجب ہے ہر بالغ عاقل شخص پر کہ وہ اپنا فطرہ دے، اور اپنے تحت کفالت جن لوگوں کی کفالت اس کے اوپر ہے بنتی ہے عرفاً، ان کا بھی فطرانہ دے، اپنے بیوی بچوں کا یا اپنے گھر میں رہنے والے ماں باپ اگر اس کے ذمہ ہیں، یا اور کوئی ایسا فرد رشتہ دار یا غیر رشتہ دار جو اس کی کفالت میں ہے، گھر میں کام کاج کے لیے اگر کوئی رکھا ہوا ہے اور اس کی کفالت بھی اس کے ذمے ہے، نان نفقہ اس کے ذمے ہے، اس کے خرچ اخراجات اس مومن کے ذمے ہیں، تو ان سب کا فطرانہ دینا لازم ہے۔ یا وہ مہمان جو اس کے عیال میں سے شمار ہوتا ہے، صرف مہمان ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ مومنین یہ ایک احتیاط بھی کرتے ہیں کہ شب عید کسی کے گھر نہیں جاتے، یا کوئی پسند نہیں کرتا کہ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آئے چونکہ اس کا فطرہ ہم پر واجب ہو جائے گا، نہیں ہوتا۔ وہ مہمان جو ویسے ملنے آیا ہے آپ کو، آپ کے عیال شمار نہیں ہوتا، تو اس کا فطرہ آپ پر واجب نہیں ہے، وہ افطار سے پہلے آئے یا افطار کے بعد آئے، جس طرح معمول کے اڑوس پڑوس کے لوگ ہوتے ہیں۔ کئی جگہ دیکھا ہے مومنین کو کہ اپنے ہمسائے میں نہیں جاتے عید کی شام کو کہ ان کے اوپر ہمارا فطرہ لازم نہ ہو جائے، یا کچھ لوگ گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، گھنٹی دبنے پہ دروازہ نہیں کھولتے کہ کوئی اندر نہ داخل ہو جائے کہ اس کا فطرہ نہ پڑ جائے۔ ایسے مہمانوں کا جو ویسے آپ سے کوئی بات کرنے آئے ہیں، گپ شپ لگانے آئے ہیں، ان کا فطرہ واجب نہیں ہوتا، بلکہ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ وہ مہمان جو حتیٰ آپ کے گھر رہیں گے، کسی دوسرے شہر سے آئے ہوئے رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، جنہوں نے کھانا بھی آپ کے ہاں کھانا ہے، رکنا بھی ہے رات کو، انہوں نے آپ کے گھر میں چند دن رکنا ہے، لیکن وہ آپ کے عیال نہیں ہیں، چونکہ وہ خود صاحب حیثیت ہیں، صاحب استطاعت ہیں، وہ تقریباً آپ ان کو کھانا دے رہے ہیں، ورنہ آپ نان و نفقہ ان کا آپ پر واجب نہیں ہے، چہ بسا وہ آپ سے میزبان سے زیادہ مالی استطاعت و حیثیت رکھتے ہیں۔ تو بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کا بھی نفقہ ان کا بھی فطرہ آپ پر واجب نہیں ہے، چونکہ عیال نہیں شمار ہوتے۔ عیال اس کو کہتے ہیں عربی اصطلاح میں کہ جو خود اپنی استطاعت نہ رکھتا ہو اور کسی کے ذمے ہو اس کا نان و نفقہ، جس طرح سے اولاد ہے، جس طرح سے بیوی بچے ہیں، جس طرح دیگر بعض ایسے رشتہ دار ذوی الحقوق ہیں کہ اگر یہ شخص ان کو نہ دے، نان و نفقہ نہ دے، تو کوئی اور ان کے پاس ذریعہ نہیں ہے، وہ عیال شمار ہوتے ہیں انسان کے۔ لہٰذا انہوں نے ثروت مند مہمانوں کو استثناء کیا ہے، عید کے شب نہ ڈرا کریں، اگر کوئی آتا ہے تو آئے، اس کا فطرہ آپ پر واجب نہیں ہوتا، یہ مشروط مہمانوں کے لیے ہے۔ یہ زکوٰۃ فطرہ عموماً ایک روٹین چلی ہوئی ہے کہ اعلان کر دیتے ہیں علماء کرام مختلف مسالک کے فطرے کی رقم اتنی ہے، مثلا گندم یا کھجور یا کسی ایک چیز کا ریٹ معلوم کر کے اور اعلان کر دیتے ہیں کہ زکوٰۃ فطرہ اتنا بنتا ہے فی راس، یعنی ہر فرد کے لیے وہ 3 کلو کا حساب کر کے اس کی رائج قیمت نکال کے اعلان کر دیتے ہیں، جس طرح اس سال کے لیے مختلف لوگوں نے اعلان کیا ہوا ہے کہ 3 کلو گندم یا 3 کلو کوئی اور جنس۔ خوب یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہماری ایک عادت بن گئی ہے، ہمارا رواج بن گیا ہے، یہ شرعی مسائل نہیں ہیں، یہ رواج ہے ہمارا۔ جس طرح انسان جہاں رہتے ہیں تو کچھ چیزیں ان کے اندر رواج پکڑ لیتی ہیں، ایک دفعہ انجام دیتے ہیں پھر ہمیشہ انجام دیتے ہیں، دیکھا دیکھی سب انجام دیتے ہیں تو وہ ایک چیز رواج پڑ جاتی ہے۔ اس رواج کے مطابق یہ کام کرتے ہیں کہ اس نرخ کا اعلان کر دیتے ہیں۔ زکوٰۃ فطرہ قرآن کریم کی سری آیت کے مطابق سورہ مائدہ میں قرآن کریم کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ آپ نے جو طعام کی صورت میں جو آپ کے ذمے کفارات ہیں یا واجبات ہیں، کئی چیزوں کے کفارات یا کئی چیزوں کی ادائیگی طعام کی شکل میں رکھی گئی ہے، کچھ مال کی صورت میں ہے، کچھ اجناس کی شکل میں ہے، اور کچھ چیزوں میں شرط ہے کہ وہ طعام ہو۔ جس طرح اگر کسی نے ماہ رمضان کا روزہ کھا لیا ہے یا نہیں رکھا روزہ، بیماری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے،
کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھا تو وہ ایک مد طعام دے. شرط ہے یہ جو روزہ آپ نے تقصیراً نہیں چھوڑا, جو روزہ آپ نے کسی عذر کی وجہ سے چھوڑا ہے, تو اس کے بدلے میں آپ ایک مد طعام دیں گے. طعام شرط ہے, اگر طعام نہیں ہوا, مثلا کسی کو کپڑے خرید دیے, کسی کو جوتے خرید دیے, کسی کو نقد پیسے دے دیے, کسی کو موٹر سائیکل لے دیا آپ نے, کولر پنکھا لے دیا آپ نے, تو یہ کفارہ ادا نہیں ہوتا. اس کی شرط یہ ہے کہ یہ حتماً کھانا ہی ہو. اگر پیسے بھی دیے تو کھانے میں اس کا استعمال ہو. اسی طرح اگر آپ نے عمدن روزہ کھا لیا ہے کسی بھی وجہ سے, کسی کے غلط فہمی میں ڈالنے سے روزہ کھا لیا ہے, یا خود غلط فہمی کی وجہ سے کھا لیا ہے, یا ویسے گرمی کی وجہ سے آپ نے روزہ کھا لیا ہے, معصیت بھی کی ہے, گناہ بھی کیا ہے, جرم بھی کیا ہے, اور ساتھ ہی اس کا کفارہ بھی ہے. ایک روزہ جان بوجھ کر کھانے کا کفارہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. 60 مسکینوں کو کپڑے لے کے دینے سے وہ نہیں ہوتا, ادا نہیں ہوتا. 60 مسکینوں کو کوئی اور ایسی سہولت پہنچا دینے سے نہیں ہوتا. 60 مسکینوں کے گھر کا کرایہ دے دیں, 60 مسکینوں بجلی کا بل دے دیں, 60 مسکینوں کو موبائل لے کے دے دیں, ان کا موبائل چارج کروا دیں آپ, اس سے کفارہ ادا نہیں ہوتا. حتماً کھانا کھلانا ہے ان کو. خوب کیا کھانا کھلائیں؟ جب کھانے کے فریضہ یا کھانے کی صورت میں کوئی تلافی ہم سے کروائی جاتی ہے شرعی طور پر, یعنی وہ کام جن کے بدلے میں ہمیں کھانا کہا گیا ہے دیں, تو کون سا کھانا دیں, کتنا کھانا دیں, کس کیفیت کا کھانا دیں. یہاں پر یہ مشہور ہو گیا ہے یہ چیزیں کہ گندم میں سے دے دیں آپ, جو میں سے دے دیں آپ. البتہ جو پہلے نہیں تھے, بعد میں اجتہاداً شامل کیے گئے ہیں. گندم دے دیں, کھجوریں دے دیں, کشمش دے دیں. یہ طعام کی مد میں یا طعام کی صورت میں یہ چیزیں آپ کسی کو دے دیں. اب یہ اس صورت میں ہے کہ جب یہ چیزیں طعام ہوں. طعام جو کفارے کے طور پر دیا جاتا ہے, تمام علماء کا اس کے بارے میں ایک ہی فتویٰ ہے کہ آپ نے وہ طعام دینا ہے جو آپ کا معمولاً کھانا ہے. بعض نے کہا ہے کہ آپ کے علاقے میں جو معمول کا کھانا ہے, بعض نے کہا ہے کہ نہ, طعام دینے والے کا جو معمول ہے وہ کھانا دینا ہے آپ نے. جو آپ نے کھایا ہے سال بھر میں, جو معمول رہا ہے, اکثر اوقات آپ نے جو کھانا کھایا ہے اس میں سے دینا ہے. خوب یہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ مبارکہ مائدہ میں اس کا میزان معیار مقرر فرما دیا ہے کہ وَمِنْ أَوْسَطِ مِمَّا تُطْعِمُونَ أَهْلِكُمْ, جو کچھ تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو اس کا جو اوسط ہے, ایوریج ہے, وہ نکال کے آپ نے اطعام کرنا ہے. یہ اوسط نکال کر آپ نے اس کو کفارے کے طور پر دینا ہے, یا اس کو آپ نے جس صورت میں بھی واجب ہے وہ قرار دینا ہے. زکوٰۃ فطرہ بھی آپ کے کھانے کی مقدار ہے معین کی گئی ہے کہ جو کچھ آپ کھاتے رہے ہو اس میں سے دینا ہے. چونکہ کسی زمانے میں لوگ یہ گندم ہی کھاتے تھے, وہ کسی زمانے میں کھجوریں کھاتے تھے, یا کوئی خاص علاقہ ہے جہاں کھجوریں کھانے کا حصہ ہے. لاہور میں کون کھاتا ہے کھجور, یا پاکستان بھر میں کھجور کس کے کھانے کا معمول ہے؟ کھجور کھانے کا حصہ نہیں ہے ہمارے یہاں. تبرک کے طور پر ایک پھل کے طور پر کھاتے ہیں, وہ بھی روزہ افطار کرنے کے لیے کھاتے ہیں ہم, کھانے کا آپ کا جز نہیں ہے. یہ کشمش ابھی ملتی بھی نہیں ہے, مہنگی بھی ہے, اور کھانے میں معمول بھی نہیں ہے, تو کشمش بھی کھانا نہیں شمار ہوتا آپ کا. کسی زمانے میں جس وقت یہ احکام بیان کیے گئے تھے اس وقت یہی چیزیں لوگ کھاتے تھے, لیکن آج آپ جو کھاتے ہو وہ وہی جس کا روزمرہ تذکرہ کرتے ہو. مثلا آپ اپنے گھر میں جاتے ہیں تو گھر والوں سے جب پوچھتے ہیں کیا پکا ہے, تو گھر والے یہ نہیں کہتے کہ گندم پکی ہے. کسی کو بھی آج تک بیوی نے یہ جواب نہیں دیا کہ گھر میں گندم پکی ہے.
جب آپ پوچھتے ہیں کیا پکا ہے، آج چکن پکا ہے، آج مٹن پکا ہے، آج بیف پکا ہے، آج سبزی پکی ہے، یہ چیزیں ہیں، یعنی جو زیادہ میجر جز ہے، بڑا جز ہے کھانے کا، جو کھانا کہلاتا ہے، باقی اس کے لوازمات ہیں. مثلا سالاد بھی ہوتا ہے، لیکن گھر والے آپ کو یہ نہیں کہتے آج سالاد بنا ہے، ساتھ لسی بھی بنی ہے تو کبھی نہیں کہتے کہ لسی آج بنائی ہے، بلکہ جو کھانے کا اصل بڑا جز ہوتا ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ آج یہ پکا ہے. یا جب آپ ہوٹل میں جاتے ہیں، ہوٹل والے سے پوچھتے ہیں جی بتائیے کیا پکا ہے، تو آپ کے سامنے 20 کھانوں کی لسٹیں پیش کر دیتا ہے، وہ کھانا شمار ہوتا ہے. تو اس میں وہ نہیں کہتا جی آج ہمارے ہوٹل میں روٹی پکی ہے، گندم پکی ہوئی ہے. کسی زمانے میں ایسا ہی تھا، صرف روٹی پکتی تھی، روٹی کے ساتھ لسی ہو جاتی تھی، چٹنی ہو جاتی تھی، اچار ہو جاتا تھا، کھجور ہو جاتی تھی، کوئی چیز کھٹی میٹھی ایسی روٹی اتارنے کے لیے استعمال کرتے تھے ساتھ. آج کل در حقیقت گوشت گلے میں اتارنے کے لیے، پیٹ میں اتارنے کے لیے روٹی میں لپیٹ کے اس کو استعمال کرتے ہیں، ورنہ روٹی تو ہوگی. بعض علاقے ایسے ہیں شہروں میں، دیہاتوں میں، یا ممکن ہے ایک طبقہ ایسا ہو جن کی اصل غذا روٹی ہی ہو، وہ روٹی وہ گندم سے دیں گے. لیکن جن کی غذا روٹی نہیں ہے بلکہ روٹی سے بڑھ کر بلکہ مخلوط ہو گئی ہے، جیسے آپ کھانا بناتے ہیں تو اس میں گوشت بھی پکا ہوتا ہے، کولڈ ڈرنک بھی رکھا ہوتا ہے، اور کوئی کلفی وغیرہ بھی اس میں رکھتے ہیں معمولاً، یا کچھ ہوٹل سے منگوا لیتے ہیں، کچھ خود بنا لیتے ہیں. اور اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا معمول کا ایوریج کھانا کیا ہے، اوسط مما تطعمون اہلیکم کیا ہے، تو آپ کچن کا بل نکال لیں. اس میں روٹی کا، گندم کا کتنا خرچہ ہے، اور اس میں مٹن کا کتنا خرچہ ہے، اس میں دودھ کا کتنا خرچہ ہے، اس میں باقی چیزوں کا کتنا خرچہ ہے. اب آپ سارے گھر والے مل کے بھی اگر کھاتے ہوں تو ممکن ہے مہینے میں یا سال میں کتنی گندم کھا لیتے ہیں ایک خانوادہ، ایک خاندان، 4-5 افراد کا. گندم تو ان کا مین خرچہ نہیں ہوتا، کچن کا سارا خرچہ کھانے کے دوسرے اجزاء پر ہوتا ہے. تو وہ آپ کا اصل کھانا ہے، اس کو مد نظر رکھ کر آپ نے 3 کلو کا حساب کر کے دینا ہے. اور گھر میں پھر ہر فرد ضروری نہیں کہ ایک ہی کھاتا ہو. یہ آج کل کے جو بچے ہیں یہ تو نہ گندم کھاتے ہیں اور نہ شاید چکن مٹن کھاتے ہیں، یہ تو کچھ اور معمول کھاتے ہیں. باہر کے جو گھر کا معمول کا کھانا ہے، ایوریج کھانا ہے، جو آپ کھلاتے ہو، مما تطعمون، جو تم خود کھلاتے ہو اپنے اہل و عیال کو، اس کا اوسط ایوریج نکال کر آپ نے 3 کلو وہ دینا ہے زکوٰۃ فطرہ کے طور پر. ہر فرد کے بدلے 3 کلو. روزہ رکھا ہے تو بھی دینا ہے، روزہ نہیں رکھا ہے تو بھی دینا ہے، روزہ عذر کی وجہ سے نہیں رکھا تو بھی دینا ہے، روزہ گناہ اور معصیت کر کے نہیں رکھا تو بھی زکوٰۃ فطرہ آپ پر واجب ہے. زکوٰۃ فطرہ آپ مصرف میں بھی رواج کے اوپر عمل نہ کریں، شریعت کے اوپر عمل کریں، دین پر عمل کریں. زکوٰۃ فطرہ تنظیموں کو، انجمنوں کو، مختلف پروجیکٹ کو نہیں دے سکتے آپ. جس طرح کھال آپ دے دیتے ہیں، جو بھی مانگنے آئے، سیاسی تنظیم آئے، کوئی قومی تنظیم آئے، کوئی رفاعی فلاحی تنظیم آئے، آپ اس کو دے دیتے ہیں، نہیں دے سکتے. یہ زکوٰۃ فطرہ مختص ہے فقراء کے ساتھ، فقط فقراء کو دے سکتے ہیں. فقراء میں بھی دیکھو کہ آپ کے خاندان میں قریب محلے میں جو ہیں ان فقراء کو دو، پھر اس طرح وہاں سے باہر دور تر جو فقراء ہیں ان کو دو، یا جن کا فقر یقین ہے آپ کو کہ بعض جگہ لوگ فقیر نہیں ہوتے، گدھا ہوتے ہیں، منگتے ہوتے ہیں، ان کو نہیں دینا. گدھاؤں کے لیے نہیں ہے، فقراء کے لیے. وہ خصوصاً فقراء عفیف، باعفت فقراء جو اپنا فقر ظاہر نہیں کرتے، ان کو جا کر یہ زکوٰۃ فطرہ ان کو تو یہ استحقاق ان کا ہوتا ہے. اگر آپ نے نہیں دیا، ان کو ادا نہیں ہوا، مثلا کسی تنظیم کو دے دیا ہے، کسی پارٹی کو دے دیا ہے، کسی ادارے کو دے دیا ہے جو فقراء پہ مصرف نہیں کرتا. اگر کسی ادارے کو دیا جو فقراء پہ مصرف کرتا ہے ٹھیک ہے، وہاں ٹھیک ہے، لیکن جو فقراء پہ نہیں کرتا، کسی اور کام پہ استعمال کر دیتے ہیں، آپ کو دوبارہ دینا پڑے گا زکوٰۃ فطرہ. ادا نہیں ہوا. زکوٰۃ فطرہ بھی نماز سے پہلے، اولا یہ ہے کہ نماز عید سے پہلے اس کو یا دے دیں یا کم از کم نکال کے علیحدہ رکھ لیں کہ یہ زکوٰۃ فطرہ ہے. اگر پہنچانے میں تاخیر بھی ہو گئی ہے لیکن اس کی اپنی طرف سے ارادے کے ساتھ اور عملی طور پر علیحدہ
دے دیں آپ اس کو. یہ زکوٰۃ فطرہ کے متعلق عرض